بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مضر یوٹیوب چینل۔ پچھلے دنوں بھارتی اداکارہ سوناکشی سنہا کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، آپ ویڈیو پہلے دیکھیں۔ کیا پنرجنم ہوتا ہے؟ Does rebirth really happen and are there many lifetimes؟ یہ ہندووادی جو کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے زندے کیے جائیں گے۔ یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ اسی حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان کیا ہے، اب وہ دیکھیں۔ کی بات نہیں، یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے، اپنے اعمال کو درست کرو۔ وہ کہتے یار کاروبار کی بات کرو، بزنس کی بات کرو، صحیح ہے نا، اور سیاست کی بات کرو، یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانی قبر میں گیا ہے اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی، مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لا کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی؟ یہ ہڈیاں جب گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی، کون کرے گا اس کو زندہ؟ دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا، کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پراپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ، بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے۔ تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا، کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی، لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں۔ آج کل آپ یہ ملحد اور ایتھیسٹ لوگوں کو دیکھیں، یہ لوگ بھی بڑا تمسخر والے لب و لہجے میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا، تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے، اس مشرک نے کیا کہا، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھائی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ۔ پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا، بھربھری، تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے، آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا، سب لوگ ہنسیں گے، بولیں گے واہ بھائی واہ، اس میں جان پڑے گی، یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا، تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا، پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، بار بار کہتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو، اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا، صدیوں پرانا، وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی۔ تو سب لوگ ہنسیں گے، سب بولیں گے واہ واہ واہ، بات تو یہ یار بالکل ٹھیک کی ہے، اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے چالاکی کی، جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے۔ مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایکچولی بات اصل میں یہ ہے، نہیں دیکھو پہلے سمجھو، اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو، ایسے ہوتا ہے نا۔ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا، یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ خدا پہ۔ ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں، تو ٹینشن ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ میرے سفیر ہیں، یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سفیر ہنسے گا نا، کیا خیال ہے؟ بولے ابے تو پنگا کس سے لے رہا ہے؟ امریکہ سے لے رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں بھائی، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں، تجھے جانے نہیں دوں گا۔ وہ کہے گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا نا تیرا باپ بھی جانے دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی وہ ٹینشن لے گا۔ تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے؟ تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے۔
قرآن میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کر رہے ہیں, یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین, اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا, کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھی. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے, انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر, اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھی. یہ انکار نہیں کیا وہ, کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھیں کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا, تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھیں, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے, تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں, تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھیں ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا, شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئے, کیفیات تھیں اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ مرگی کے دورے میں, معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی, وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ ان کے سامنے اف مت کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں, لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے, کیا مزہ آتا ہے یار, ایسا پیارا کلام. قل لئن اجتمعت الانس, اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, ایسا مزہ آتا ہے, ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی, اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتونک بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں, سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی ایسا خوبصورت کلام
پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی, مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا, کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا, ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ پر وہ آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے, پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں. پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن, آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں. انا علینا بیانا, ہم نے اس کو نازل کیا, حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو. یعنی آپ جلد بازی نہ کریں کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں. تو کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, اولم یر الانسان, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے, دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے, اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی. ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا, اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول, میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے, وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے. آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو, اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا, کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا, کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی, کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا, کوئی نواز شریف بنے گا, کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا, کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا, یہ وسیم بنے گا, یہ ستار بنے گا, ہے بھائی یہ بادشاہ بنے گا, کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے. یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے, یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ, اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے, تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ, ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین, بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر, اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا, ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے, ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ, تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی, اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ, جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں, اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں روٹی کھا رہی ہے, فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا, پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ. یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, اس پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے,
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے، اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.